بس جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویورز کہ ہم ڈیلی بیسس پہ ایک انٹرویو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت ڈفرینٹ گیسٹ موجود ہوتے ہیں، تو آج بھی ہمارے ساتھ بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے میڈم رخشندہ حبیب لیڈرشپ والی۔ آج ہم ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے اور آج ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں گے، تو چلیں بغیر وقت ویسٹ کیے ان کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میڈم آپ کو میرے شو میں بہت بہت خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، آپ نے مجھے مدعو کیا بیٹا، اور ہم لوگ ایک دوسرے سے شیئر کریں گے اپنے پوائنٹ آف ویوز، تو انشاءاللہ ایک دوسرے سے سیکھیں گے۔ جی آپ کیسی ہیں میڈم؟ الحمدللہ بیٹا، میں بالکل ٹھیک۔ آپ کیسی ہیں اور کیسا کام کر رہی ہیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ریحان اسکول میں آ کر چینجز تبدیل ہو رہی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ جو ناظرین آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان کو اپنا تعارف کرواتے ہیں تاکہ وہ آپ کے بارے میں جان سکیں۔ جی، میرا نام رخشندہ حبیب ہے اور میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں، اور میں پڑھاتی ہوں اسکول میں۔ تقریباً 15-20 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے، اور بس تدریس کا شعبہ میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ تدریس کا شعبہ جب طالبات پر جب محنت ہوتی ہے تو جو انسان تبدیلی آس پاس کے لوگوں میں محسوس کرنا چاہتا ہے تو وہ ویسے ہی افراد تیار کرتا ہے۔ تو میرا ایک اسلام سے تعلق ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اسلام کا صحیح نظریہ، جو صحیح ایک بنیادی تعلیمات ہیں، جو کہ اصل تعلیمات ہیں، ان کی طرف جو ہے مسلمان راغب ہوں۔ تو اس کے لیے میں نے پھر یہ شعبہ چوز کیا، اور الحمدللہ مجھے اس شعبے میں کافی عرصہ ہو گیا۔ تو اس میں لیڈرشپ کوچ بھی ہوں میں، بہت سارے مسائل بھی آتے ہیں، مدرسے بھی میری وابستگی ہے، تو تفسیر وغیرہ بھی ہے، کچھ میں سیشنز لیتی ہوں، تو وہ سیشنز بھی ہیں۔ پھر نیورو لنگوسٹک ایک پروگرام ہے NLP، وہاں سے بھی جو ہے وہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو جو سیکھا ہے وہ میں دوسروں کو سکھانا چاہتی ہوں، جس طرح میں نے اپنی زندگی کو بہت خوبصورت اور اطمینان والی بنایا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ دوسروں کی بھی زندگیاں بہت خوبصورت اور اطمینان والی ہوں، جس کے لیے میں محنت کر رہی ہوں۔ اوکے ماشاء اللہ میڈم، آپ نے بہت اچھا ہمیں اپنے ناظرین کو اپنا تعارف کروایا۔ تو میں اپنے نیکسٹ سوال کی جانب بڑھتی ہوں کہ ایک اچھا لیڈر کون ہوتا ہے؟ ایک اچھے لیڈر کی خصوصیات، باس بننا، باس میں اور لیڈر میں فرق یہی ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ اس سطح پر آ کر محنت کرتا ہے، یعنی جس ٹیم کو اس کو لیڈ کروانا ہوتا ہے اس کی سطح کو، اس کے مسائل کو سمجھتے ہوئے آگے موو آن کرتا ہے۔ تو لیڈر کی بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں اور بہت ساری باتیں ایک لیڈر میں ہونا بہت ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ تو ایک مقصد ہونا ضروری ہے، اس مقصد کے لیے اس محنت اور اس کے لیے ترجیحات کا انتخاب کرنا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر جب لیڈر جو ہے وہ تربیت کرتا ہے، وہ مینٹور ہوتا ہے، وہ جب ایک سکسیس کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے، کامیابی کے لیے، تو وہ پھر اسی سطح پر آ کر اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرتا ہے، اور ان کے ساتھ خود بھی وہی جدوجہد کرتا ہے۔ جیسے اگر ہم لیڈرشپ کی بات کریں تو ہمارے تو سب سے بڑے لیڈر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو انہوں نے جو لیڈ کیا، انہوں نے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پوری جماعت بنائی، تو وہ جماعت تو بالکل آپ یوں سمجھیں پوری دنیا میں اگر ہم دیکھا جائے تو اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت محبت، بہت نرمی کے ساتھ تربیت کی، نامحسوس طریقے سے، نامحسوس انداز سے لوگوں کے اوپر اثر ڈالا، اور پھر یہ اثر یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک جو اسلام کے دشمن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسلام کے دشمن تھے اور اسلام کو نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اور وہاں انہوں نے چینج کیا، اور انقلاب یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انقلاب تھا کہ وہ ایسے شخص بن گئے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے کتنے مربع میل جو ہے وہ اسلام کے لیے فتوحات کی۔
تو بیٹا لیڈرشپ کی جو صفات ہیں وہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنی ہے، اور جیسے وہ لیڈر تھے ویسے ہی ہمیں لیڈر بننا ہے۔ جی ماشاء اللہ میڈم، اپنے ایک لیڈر کے جیسا میرا کوشچن تھا اس کے آپ نے زیادہ ماشاء اللہ اچھا اور جواب دیا، اور بہت اچھا آپ نے اس پہ روشنی ڈالی ماشاء اللہ۔ تو میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ آپ کی نظر میں قیادت کی سب سے اہم خوبی کیا ہے؟ دیکھیں، قیادت کی سب سے اہم خوبی تو یہ ہے کہ انسان کو بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے قیادت کے لیے ہے نا، وہ قیادت، اور اگر ہم دیکھا جائے تو وہ بغیر کسی پرپس کے بھی قیادت کر رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم جانوروں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، مطلب جانور جو کہ ہمیں ڈر بھی لگتا ہوتا ہے شیر سے بھی، لیکن اگر ہم انسان جو ہے شیر کو اس طرح سے ٹرین کرتا ہے کہ وہ سرکس میں اپنے کمالات دکھاتا ہے، حالانکہ شیر جو ہے کیا ہے، انسان کو کھا جاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن یہ قیادت ہی ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے نا۔ یہ ایک اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصیت دی ہے، اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہیں، جبھی وہ جانوروں کو مسخر کرتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کو بھی وہ مسخر کر سکتا ہے۔ تو قیادت کے لیے سب سے بڑی جو ایک چیز ہوتی ہے وہ خود پر یقین ہے۔ جب تک آپ کو خود پر یقین نہیں ہوگا نا تو پھر آپ آگے قیادت یا امامت نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو اپنے اوپر یقین ہو، اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، اور اس کو پھر آپ کو آگے موٹیویٹ کرنا، آگے بڑھانا ہے۔ تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ خود پر یقین ہے، اور وہ خود پر یقین جو ہے وہ علامہ اقبال اس میں شعر میں کہتے ہیں نا، اپنی خودی کے زور سے دنیا پر چھا جا، مقام رنگ و بو کے راز کو پا جا۔ تو بس یہی ہے کہ اپنی خودی کو پہچاننے کی ضرورت ہے، جو خودی کو پہچان لیتا ہے وہ دراصل قیادت کرتا ہے پھر۔ ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے آنسر دیا۔ تو میڈم میں اپنے نیکسٹ جب بڑھتی ہوں نیکسٹ سوال کی جانب کہ جب آپ ریحان اسکول میں جب آپ نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا تو اس کے بعد آپ کیا کرتی تھی؟ جب ریحان اسکول میں نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا تو پھر میں بہت کچھ کرتی تھی، ابھی بھی کر رہی ہوں یہ سارے کام، لیکن ریحان اسکول میں کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ریحان اسکول سے پہلے مجھے اے آئی کو استعمال کرنا آتا تھا، میں کرتی تھی، لیکن اے آئی کے اس قدر فیچر مجھے نہیں پتا تھے کہ اس قدر فیچر ہیں اس کے، اور اے آئی پر میں نے اپنا ایک اے آئی اور اسلام کے نام سے ایک اپنا آرٹیکل بھی میری بک میں چھپا بھی ہے، میں نے آرٹیکل لکھا تھا، تو میں اس پر کام کر رہی تھی الحمدللہ۔ لیکن جب میں ریحان اسکول میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی یہ تو دنیا ہی الگ ہے، اور یہ تو انسان بہت بہت کچھ کر سکتا ہے۔ وہ بہت سارے فیچر جو مجھے نہیں پتا تھے، اور میں یہ چاہتی ہوں، اور میرے خیال میں ابھی بہت سارے فیچر مجھے ابھی بھی نہیں پتا، کیونکہ مجھے تو ابھی 1 مہینہ ہی ہوا ہے یہاں آئے ہوئے۔ تو مجھے بڑا احساس ہوا کہ مجھے یہ جو ہے ٹاسک کمپلیٹ ہی کرنے ہیں، اور پھر آگے اس کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ وہی بقول سر ریحان کے کہ جو اے آئی کر سکتی ہے وہ ہم کیوں کریں، ہم اس میں اپنا وقت ضائع کیوں کریں، ہمیں تو بہت سارے کام کرنے ہیں نا، بہت سارے ہمارے اوپر کاموں کی ذمہ داری ہے، تو ہم ان کاموں میں اپنی تھکن کیوں لگائیں جو کہ اے آئی کر سکتی ہے۔ تو دیٹس اے پوائنٹ کہ جو اے آئی کر سکتی ہے وہ ہم کیوں کریں۔ جی ماشاء اللہ میڈم بہت اچھا آپ نے اپنا میرے آنسر کا جواب دیا ماشاء اللہ۔ سو میں اور آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ اپنے طلبہ میں لیڈرشپ کیسے پیدا کرتی ہیں؟ ان کو مقصد کی پہچان بتا کر، ان کو بتا کر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی صلاحیتیں دی ہیں، اور آپ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ایک جو ہے محدود کر دینا، اور اپنے آپ کو بالکل کھانا پینا سونا یہ زندگی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی، کائنات بنائی، اور آپ کو بنایا تو بے فائدہ تو بنایا ہی نہیں ہے نا، تو اس کا تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور آپ کو بھی کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ تو پھر جب بچوں میں اپنے لیڈرشپ بس ان کو مقصد کو بتاتی ہوں، اور الحمدللہ جب وہ مقصد جانتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ بے فائدہ نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد ہے، اور جب مقصد کو جانتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی جستجو کرتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ بہت خوب، بہت اچھا آپ نے ڈیفائن کیا۔ تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا ایمانداری لیڈر کی بنیاد ہے؟
جی بالکل، ایمانداری تو لیڈر کی پہچان ہے، جو لیڈر ہے وہ تو ایماندار ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کو یقین ہوتا ہے اپنے آپ پر، جب ایماندار نہیں ہوگا تو وہ لیڈر ہی نہیں ہے نا، وہ لیڈر نہیں ہے۔ جب جو بندہ ایماندار نہیں ہے تو وہ لیڈ کیا کرے گا، وہ پھر وہ جھوٹ کو تو لیڈ نہیں کر سکتا۔ تو ایمانداری اور لیڈرشپ تو دونوں ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ تو اگر ایمانداری نہیں ہے تو پھر آپ کے اندر لیڈرشپ نہیں ہے، پھر آپ کوئی اور کام کرنا ہے، پھر وہ لیڈر نہیں ہے۔ جی آپ نے صحیح کہا، ماشاء اللہ۔ تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ لیڈر کو فیصلے کرتے وقت کن اصولوں کا مد نظر رکھنا چاہیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ لیڈر میں ڈیسیجن میکنگ ضروری ہے، ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوتی تو پھر وہ لیڈر نہیں ہے۔ اور جب وہ ڈیسیجن لیتا ہے، جب وہ فیصلے کرتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی ٹیم کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اسلام کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ جب ایز اے مسلم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ باؤنڈریز بنائی ہیں، ہم ان باؤنڈریز سے باہر نکلتے ہیں نا تو پھر ہم ناکام ہو جاتے ہیں، ہم وہ کامیابی نہیں ملتی، ہم وقتی طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں سکون و اطمینان و پیسفل پرپس نہیں مل پاتا جو کہ ہم اسلام کے طریقے پر۔ تو سب سے پہلے ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی لینی ہے اس ڈیسیجن پر کہ جو میرا ڈیسیجن ہے آیا وہ اسلام کے اکارڈنگ بھی ہے یا نہیں، یا اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں ٹیم کو دیکھنا ہے کہ میں جو ڈیسائیڈ کر رہی ہوں کیا وہ کیپیبل ہے کہ میری ٹیم وہ کر سکتی ہے یا نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے کام بچوں کو اگر میں اسلام کے وہ پوائنٹس وہ اصول فوراً دے دوں گی جو کہ ان نون ہوگا بھی تو وہ میرے لیے مشکل ہے، بنسبت اس کے تو اس کو لے کر آؤں۔ جب اللہ کی محبت ہوگی تو عبادت کرے گا، اگر میں اس سے کہوں نماز پڑھو تو وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ڈیسیجن میکنگ میں اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو دیکھیں، پھر اس کے بعد جو آپ فیصلہ لے رہے ہیں، جو آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں وہ آگے اپنی ٹیم کو بھی دیکھیں کہ آپ کی ٹیم وہ اس کو کیپیبل ہے کہ وہ اس کو لے سکتی ہے، اگر نہیں لے سکتی تو پھر آپ کو اسی لحاظ سے اس کے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد ڈیسیجن لینا چاہیے۔ ابیرہ آپ کا نام بہت پیارا ہے، آپ کے نام کے معنی کیا ہیں؟ جی میڈم مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آپ کا نام بہت پیارا ہے ابیرہ، تو ابیرہ کے نام کے میننگز کیا ہیں؟ میری ایک اسٹوڈنٹ کا بھی نام ہے ابیرہ۔ جی میرے نام کا مطلب ہے خوشبو۔ ماشاء اللہ بہت پیارا نام ہے۔ جی تو میں اپنے نیکسٹ سوال کی جانب بڑھتی ہوں کہ کیا لیڈر کو نرم دل ہونا چاہیے یا سخت دل ہونا چاہیے؟ دیکھیں اصولاً تو اس کو نرم دل ہونا چاہیے، لیکن بعض اصول جو اصل تو اس کو اصول نرم دل ہونا چاہیے، لیکن بعض چیزوں میں انسان کو تھوڑا سا سخت دل ہونا پڑتا ہے، تو وہ سکھانے کے لیے تربیت کے لیے سختی ضروری ہے، لیکن وہ بھی ایسی سختی نہیں، بعض دفعہ سختی انسان نرمی سے نہیں وہ چیز سمجھ پاتا جو اس کو یہ حکمت ہے۔ یہ ایک لیڈرشپ میں میرے خیال میں سختی اور نرمی سے برخلاف حکمت ہونی چاہیے، تو اس کے اندر حکمت ہونی چاہیے کہ کہاں اس کو نرمی سے بات کرنی ہے اور کہاں اس کو تھوڑا رویہ اپنا وہ کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے حکمت، تو حکمت کے اکارڈنگ لیڈر کو آگے اپنی جو ہے وہ جو بھی ڈیسیجن لینا ہے، جو بھی ٹیم بنانی ہے تو۔ جی ماشاء اللہ۔ تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن ہے کیا لیڈر کو ہمیشہ مثال بنانا چاہیے؟ اچھا ویسے میرا ایک سوال ہے، یہ سوال آپ کا انٹرپٹ کر رہی ہوں، یہ بہت گہری گہری باتیں آپ کر رہی ہیں، تو یہ گہری گہری باتیں ابھی آپ کو بہت کیسے پتہ ہیں، آپ نے کیسے سوالات تیار کیے، اور یہ باتیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہیں، اتنی گہری باتیں جو آپ لیڈرشپ کی بات کر رہی ہیں مجھ سے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں، آپ کی تو بہت چھوٹی ایج لگ رہی ہے مجھے، ہے ابیرہ؟ جی
جی جی، اس لیے مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کے سارے جو آپ نے ہمارے آڈینس کو میرے سوال کے ریلیٹڈ آنسر دے رہی ہیں، کیونکہ ہم اسی لیے جب بھی اپنے گیسٹ کا انٹرویو لیتے ہیں اس کا ہم پہلے جا کے ان کی بایو پڑھتے ہیں کہ ہمیں ان کی بایو کے ریلیٹڈ سوالات پوچھنے ہوتے ہیں. تو پہلے پھر اس لیے میں نے آپ کا انٹرو جب آپ کو میسنجر پہ میسج کیا، پہلے میں آپ کو انٹروڈکشن دیکھا، میں نے پھر اس کو صحیح طریقے سے پڑھا اور پھر میں نے اسی کے ریلیٹڈ سوالات تیار کیے. ماشاء اللہ بہت اچھے سوالات تیار کیے ہیں، بہت ہی اچھے اور بہت گہرے سوال ہیں. لیکن یہ مجھے یہ ہو رہا ہے کہ ماشاء اللہ خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے اس طرح کے ماشاء اللہ سے سوالات کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس پلیٹ فارم سے آپ لوگ اس قدر جو ہے وہ میچیور لیول پر آ کر جو ہے سیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. اب سوال کیجیے. سوال مجھے یاد نہیں آ رہا، سوال کیا کیا آپ نے؟ جی، میرا سوال یہ تھا کہ کیا لیڈر کو ہمیشہ مثال بنانا چاہیے؟ ایگزیکٹلی دیکھیں لیڈر خود مثال پیش کرے گا تو آگے اس نمونے کو فالو کریں گے نا. تو مثال تو سب سے پہلے خود ہی بننی ہے نا. خود اپنے آپ کو مثال بنائے گا تو آگے وہ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غزوہ خندق میں ایک جو ہے آدمی آیا اسے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمائے دیکھیں میرے نا پیٹ پر پتھر ہے اور میں بھوکا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیا کہ میرے بھی پیٹ پر پتھر ہے اور میں اتنے دن سے بھوکا ہوں. تو مطلب یہ کہ ایک رول ماڈل لیڈرشپ کی پہلی جو ترجیح ہوتی ہے وہ رول ماڈل بننا ہے. جب وہ خود ہی رول ماڈل نہیں بنے گا تو آگے اس کے فالوورز کیسے تیار ہوں گے. تو سب سے پہلے جو چیز وہ چاہتا ہے خود کے اندر تبدیلی چاہتا ہے وہ خود کے اندر سب سے پہلے ضروری ہے. سب سے پہلے خود مثال بنے پھر آگے اس کو اصل میں ہم لوگ جو ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں جتنا آپ سے کہتی رہوں گی نا. ابھی میں آپ کو انٹرویو دے رہی ہوں آپ کو میری باتیں بہت اچھی لگ رہی ہوں گی نا لیکن آپ مجھ سے سیکھ رہی ہیں ضرور باتوں میں لیکن آپ اس طریقے سے نہیں سیکھ پائیں گی جب تک کہ آپ مجھے دیکھیں گی نہیں عملاً. جتنا میں آپ کو عملی مثالوں سے سمجھا سکتی ہوں نا وہ آپ کو ابھی آپ کو باتیں بہت اچھی لگی آپ بھول جائیں گی کچھ عرصے کے بعد. لیکن آپ کو میرا عمل بہت اچھا لگے گا اگر آپ مجھے عملاً کسی چیز میں دیکھیں گی. جیسے کہ میری اسٹوڈنٹس یا میرے کولیگس وغیرہ مجھے عملاً دیکھتے ہیں تو ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ سیکھتے ہیں اور وہ زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بنسبت میری باتوں سے. تو انسان باتوں سے بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن جب تک اس کی عملی زندگی نہیں بدلے گی تب تک تو اس کی باتوں میں بھی اثر نہیں ہوگا نا. تو آپ کا عمل ہی آپ کو بناتا ہے اور آپ جو ہے وہ آگے فالوورز بنتے ہیں کسی کے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عملاً دکھایا. سب سے پہلے خود عمل کیا پھر اس کے بعد صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا. تو سب سے پہلے تو خود ہی اپنے آپ کو مثال بنانا پھر آگے اس کو فالو کرنے والے فالو کرتے ہیں. آپ نے صحیح ہمارے آڈینس کو بتایا، صحیح آپ نے کہا. تو میں اپنے نیکسٹ سوال کی جانب بڑھتی ہوں کہ میں آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ لیڈر اپنے وقت کو بہتر استعمال کیسے کرتے ہیں؟ وقت بہت بڑی نعمت ہے اور یہ وقت ہی تو ہے کہ انسان وقت کو بہتر استعمال کرتا ہے تو بہت سارے کام کرتا ہے. اگر وہ وقت کو ضائع کر دیتا ہے تو پھر اچھا اس کے اندر پھر ترجیحات کی بھی آ جاتی ہے نا بات. آپ کی ترجیحات کیا ہیں تو اس ترجیحات کا استعمال آپ وقت کو منظم کرنا جو آپ کی ترجیح ہے اس کے اکارڈنگ کام کرنا ہی اصل بنیاد ہے لیڈر کی. تو مثال کی بات یہ کہ میرے پاس 10 کام ہے تو مجھے اب اس کو کیٹیگرائز کرنا ہے کہ مجھے ان 10 کاموں میں کون سی میری ترجیح بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو مجھے پہلے کرنا ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ظاہر کام تو ہمیں کرنے ہی ہیں اور کام کے لیے ہم آئے ہیں. تو اے آئی سیکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے کام کو جو ہے وہ سیو کریں اپنے وقت کو سیو کریں. اور ہم بہت سارے ایسے کام جو کہ ہم اے آئی کر لیتے ہیں تو ہم اس کو کیوں کریں. تو اصل میں وقت بہت امپورٹنٹ ہے اور وقت کا ایک لمحہ ایک سانس بھی ہماری چلی گئی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ لمحہ ہم دنیا کی تمام دولتیں بھی خرچ کر لیں تو وہ لمحہ ہمیں واپس نہیں آ سکتا. اور وہ سر ریحان کا یہ کال ہے نا وقت فری ہے لیکن یہ انمول ہے. تو بس یہی بات ہے کہ وقت ہے تو فری لیکن ہے انمول. جی ماشاء اللہ آپ نے صحیح ہمارے آڈینس کو بتایا. جو میں آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا لیڈر کو ہر وقت مضبوط نظر آنا چاہیے؟
دیکھیں لیڈر مضبوط نہیں ہوگا تو پھر ٹیم کیسے مضبوط ہوگی؟ جب وہ اپنے وہ ویژن میں مضبوط نہیں ہوگا تو لیڈر کی تو مضبوطی بہت ضروری ہے. تو لیڈر تو لیڈر کہلائے گا ہی جب وہ اپنے مضبوطی سے اپنے جو بھی مشن ہے اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہے گا. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو میسج کیا کہ ظاہر صورت نبی بنایا اور پھر اس کے لیے کام دیا. تو جب دعوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت شروع کی اور سب کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو بہت ساری مشکلات آئیں, بہت مشکلات آئیں, یہاں تک کہ ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا اور ان کو بہت کچھ کہا گیا. تو اب جب سارے حربے کفار نے ختم کر لیے, سارے حربے ہو گئے ان کے سارے, مطلب جتنی کوشش کر سکتے تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن سے ہٹانے کی سب کوششیں کر لی. تو آخر میں انہوں نے ابو طالب کے پاس گئے, انہوں نے کہا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ, اگر تم نے اپنے بھتیجے کو نہیں سمجھایا تو وہ ہم اس کو جو ہے نا چھوڑیں گے نہیں. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوطی تھی, انہوں نے کہا چاہے یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند یا ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا, یا تو میں اپنی جان کو ہلاک کر دوں یا پھر میں اس دین کو پوری دنیا میں جو ہے پھیلتا دیکھوں. تو یہ مشن جو ہے وہ لیڈر کے لیے تو مشن پر مضبوطی بہت ضروری ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشن نہیں چھوڑا. اور دیکھیں آج ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اصحاب کی محنت کی وجہ سے آج ہم دین پر عمل کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں, تو ہم یہ ان کی ہی محنت کی وجہ سے کرتے ہیں نا. تو انہوں نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا. تو جب تک مشن پر ایک لیڈر مضبوطی سے عمل نہیں کرتا تو پھر اس کے اندر لیڈرشپ نہیں ہے. جی بہت اچھا آپ نے اپنے جو لیڈرز کے بارے میں آپ نے صحیح کہا, اور یہی ہونا چاہیے. تو میں اپنے کوشچن کرتی ہوں کہ لیڈر کی ناکامیوں سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ لیڈر کی ناکامیوں سے یا پھر اپنی ناکامیوں سے؟ دیکھیں ناکامی بیسیکلی ناکامی نہیں ہوتی بلکہ وہ سبق ہوتی ہے آگے بڑھنے کے لیے. تو ناکامی تو گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں, تو جب حصہ انسان لیتا ہے تو پھر وہ گرتا بھی ہے, پھر اس کو ناکام بھی ہوتا ہے. تو ناکامی بظاہر کامیابی کا ایک زینہ ہے, ذریعہ ہے, اور پھر ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اصل میں فیلئر تو وہ فیلئر ہے جو گیو اپ کر دے, جو ہار مان لے. لیکن اگر آپ فیل ہو گئے ہیں تو وہ فیلئر نہیں ہے, آپ آگے بڑھیں. ایک بادشاہ کا میرے ابو واقعہ سناتے تھے, اور وہ بادشاہ کا وہ اسپائڈر والے واقعہ سناتے تھے کہ وہ اسپائڈر جو ہے وہ اپنا گھر بنا رہی تھی. تو کتنی دفعہ بادشاہ جو ہے وہ جنگ سے بالکل مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا. تو وہ پھر اپنا مکڑی کو دیکھا, اس نے جب مکڑی کو دیکھا کتنی محنت کری ہے, وہ ایک دفعہ ٹرائی کیا, دوسری دفعہ ٹرائی کیا, تیسری دفعہ ٹرائی کیا, ٹرائی کرتی رہی یہاں تک کہ اس نے گھر بنا لیا. تو ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ محنت کرتے رہیں, ایٹ لاسٹ ہمیں کامیابی تو ملے گی. آپ نے صحیح کہا. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ جو بتا سکتی ہیں کہ آپ اپنا جو ٹائم بیلنس کیسے کرتی ہیں؟ لائک آپ اتنی چیزیں پڑھا رہی بھی ہیں, آپ نے جیسے شروع میں ہمارے ویورز کو بتایا, اور ریحان ٹیچر ٹریننگ بھی آپ نے جوائن کیا ہوا ہے. میں آپ کو اصل بات بتاؤں کہ بہت مشکل ہے ٹائم مینیج کرنا, بہت مشکل, اور میرے ساتھ بہت ملٹیپل ٹاسک ہیں. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد کے ساتھ, اور میرا ٹائم مینجمنٹ کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر آپ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو قائم رکھتے نا, تو آپ 5 وقت نماز اپنے اول وقت پر ادا کرتے ہیں, تو آپ کے وقت میں بہت برکت ہوتی ہے. تو میں ابھی بہت ملٹیپل کام کر رہی ہوں. اسکول کی بھی بہت ساری میرے پاس ملٹیپل ٹاسک ہیں. پھر میرے ریحان اسکول کے بھی ملٹیپل ٹاسک ہیں جو کہ ابھی اینڈنگ پوائنٹ پر بھی ہیں. اور کچھ میرے اپنے بھی خود اپنے انسان کی سیلف گرومنگ کے لیے بھی کچھ کام ہوتے ہیں, مطلب کچھ بکس ہیں جو مجھے پڑھنی ہے, مجھے ان کے لیے ٹائم نکالنا ہے. پھر قرآن کی تفسیر ہے, پھر دورہ قرآن ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میرا دن بھر میں کرتی ہوں الحمدللہ. لیکن بس اس کے لیے بس میرا یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ, اور اول وقت پر نماز, میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے ٹائم مینجمنٹ کے لیے جو کی ہے نا وہ اول وقت پر نماز ہے, کہ آپ نماز کے لیے سب چھوڑ دیں.
تو پھر آپ کے وقت میں اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی برکت ڈال دیتا ہے. یہ ہے. اوکے، سو آپ ہمارے ویورز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں یا لاسٹ میسج دینا چاہیں؟ میرا پیغام یہی ہے کہ مسلسل محنت اور اپنے مقصد کو پہچاننا اور اس مقصد کے لیے مسلسل محنت کرنا، اللہ کے بھروسے کے اوپر. اللہ پاک کے مدد کے ساتھ آپ جو بھی کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو پارٹنر بنا لیں، تو وہ اللہ کو پارٹنر بنا کر آپ جو کام کرتے ہیں تو پھر آپ انشاءاللہ اس میں سکسیزفل رہتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز کہ ہم اپنی جو حدود ہیں، جو ہماری باؤنڈریز ہیں، جو اسلام نے ہمیں دی ہیں، اس کو نہیں توڑیں. تو اگر ہم کامیابی دیکھیں، کامیابی تو کامیابی دینے والے سے مانگنی چاہیے نا، اور اس کے ہی طریقے پر عمل کرنا چاہیے. تو کامیابی دینے والا آپ کا اور میرا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ جس کو کامیاب نہیں کرنا چاہے تو اس کو کوئی کامیابی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو ہمیں بھی اسی یقین کے ساتھ اللہ کے اوپر بھروسے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور جو ہے وہ میں آپ بچوں کو بھی اور سب کو مشورہ دیتی ہوں. میری طالبات بھی ہیں الحمدللہ، ان کو بھی یہی مشورہ دیتی ہوں کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو قائم کرتے ہوئے آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ میڈم رخسانہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں میرے لیے ٹائم نکالا، آپ میرے شو میں آئے. سو ویورز، آپ نے ان کی باتیں سنی ہوں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے انٹرویو میں ان سے کچھ سیکھا ہوگا. اسی طرح ملتے ہیں کسی نئے انٹرویو میں، تب تک اللہ حافظ. جانے سے پہلے مل کر نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ باد، ریحان پاکستان اسکول زندہ زندہ باد. باد. شکریہ. ریحان اسکول زندہ باد. شکریہ.